پرانے زمانوں میں کسی شہر میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا شوہر بہت زمین اور جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا جو تجارت میں خوب کماتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں بے شمار دولت تھی اور کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ لیکن وہ بڑھیا بہت کنجوس اور بد زبان تھی۔ بنا کسی بات کے وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی اور پورا گاؤں اس کی آوازیں سنتا۔ ہر کسی سے جھگڑا کرنا اس کا معمول تھا۔ لیکن بڑھیا کا بیٹا بہت سمجھدار، نیک اور خدا ترس تھا۔ وہ غریبوں، بے کسوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ اکثر وہ اپنی ماں کو سمجھاتا، اے میری پیاری ماں، تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تو ہے، پھر تو اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہے؟ مال و دولت جمع کر کے کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، لیکن نیکی اور اچھے کام انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ میری پیاری ماں، آپ کو دھن دولت جمع کرنے کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کی مدد کیا کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ لیکن بڑھیا کو اپنے بیٹے کی یہ باتیں بہت بری لگتی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ میرا بیٹا تو بہت بیوقوف اور فضول خرچ ہے، اسی لیے تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ میں کنجوسی کب کرتی ہوں؟ میں تو بچت کرتی ہوں۔ اپنے بیٹے کی طرح میں لوگوں پر اپنا پیسہ نہیں لٹاتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہوں۔ اونچی آواز میں وہ بڑھیا یہ بھی کہتی کہ میں بد زبان کب ہوں؟ میں تو ہمیشہ سچی بات کہتی ہوں۔ اب اگر سچی بات کہنے سے کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے، کیونکہ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھ کر آخر بیٹے نے اسے کچھ سمجھانا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ ماں اپنی عادتیں چھوڑنے والی نہیں، اس لیے اس کا جو جی میں آئے وہ کرے۔ لیکن پھر بھی اسے اس بات کی فکر رہتی کہ میری ماں غریبوں اور ناداروں کی مدد نہیں کرتی، بلکہ ان کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے۔ کہیں آخرت میں میری ماں کی پکڑ نہ ہو جائے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ شہر میں ایک بزرگ آئے ہیں۔ وہ بزرگ بڑے نیک اور اللہ والے ہیں اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے شہر کے باہر دریا کے کنارے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے۔ لوگ جوق در جوق ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کا دیدار کرتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے دکھ درد سناتے ہیں اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ بڑھیا کے بیٹے نے سوچا کیوں نہ میں بھی اسی بزرگ کے پاس جاؤں اور انہیں اپنی ماں کے بارے میں ساری بات سچ سچ بتا دوں۔ شاید ان کی مدد سے ہی کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے۔ یہ سوچ کر وہ اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے دل کی بات بتائی۔ بزرگ نے اس کی بات بڑے غور سے سنی اور کہنے لگا، ایک اچھا انسان دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور محبت سے پیش آتا ہے، لیکن جو آدمی ایسا نہ کرے اور اپنی دولت میں سے دوسروں کو حصہ نہ دے بلکہ ان سے بری طرح پیش آئے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہاں نیک ارادے سے آئے ہو، اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری والدہ کنجوسی اور بدزبانی جیسی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ بڑھیا کے بیٹے کو بزرگ کی ان باتوں سے بہت امید ملی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کو واپس لوٹ آیا۔ اگلے روز وہ بزرگ ایک بوڑھے فقیر کا بیس بدل کر بڑھیا کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے زور زور سے صدا لگائی اور بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ کوئی ہے جو اس فقیر کی مدد کرے؟ جب بڑھیا دروازے پر آئی تو فقیر نے اپنا کاسہ اس کے سامنے کر دیا اور کہنے لگا، او نیک مائی، دے خدا کے نام پر۔ فقیر کی یہ بات سن کر بڑھیا طیش میں آ گئی اور کہنے لگی، خدا تجھے غارت کرے، خود بڈھا کھوسٹ ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے اور مجھے مائی کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، مجھ سے غلطی ہوئی جو تمہیں مائی کہہ بیٹھا، تم تو واقعی مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو، اب مجھے معاف کر اور اپنا دل صاف کر لے۔ اے بیٹی، خدا کے نام پر مجھے کچھ مل جائے گا؟ بڑھیا ایک مرتبہ پھر غصے سے بولی، ارے میں تمہاری بیٹی کاہے کو ہونے لگی؟ اندھا تو نہیں؟ بھیک منگا ہو کر مجھے بیٹی کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فقیر گھبرایا اور کہنے لگا، تجھ پر اللہ کا کرم ہو، واقعی مجھ سے پھر سے غلطی ہوئی جو تمہیں بیٹی کہہ بیٹھا۔ اے جنتی عورت، خدا کے نام پر مجھے کچھ خیرات دے دے۔ بڑھیا یہ سن کر ایک مرتبہ پھر سے بپھر گئی اور پیر پٹخ کر بولی، تمہارے منہ میں خاک، کیا میں مر گئی ہوں جو ایسا بولتے ہو؟ تم نے ایسی جرت کیسے کی؟ فقیر نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، خدا نہ کرے، میرا یہ مطلب نہ تھا، مجھے ایک مرتبہ پھر سے معاف کر دو، خدا تمہارا بھلا کرے،
تمہاری عمر دراز ہو۔ اے نیک بی بی، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے 1 روٹی اور چمچہ بھر سالن مل جائے گا۔ اس مرتبہ فقیر نے جو دعائیں دی ان کا بڑھیا کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے فقیر کو گالیاں نہیں دی، بس ناگوار لہجے میں اتنا ہی کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں خود بوڑھی ہوں، کیا مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے جو مجھ سے روٹی سالن مانگتا ہے؟ کیا میرا گھر کوئی لنگر کھانا ہے؟ چل یہاں سے جا اور اپنا راستہ لے۔ فقیر سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا واقعی ہی سچا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے نیک بی بی، روٹی سالن نہ سہی 1 مٹھی آٹا ہی دے دو۔ اس پر بڑھیا نے جواب دیا، دیکھ اب زیادہ تنگ نہ کر، تجھے شہر بھر میں میرا ہی گھر ملا تھا جو یہاں آ ٹپکے ہو، اب مجھے غصہ نہ دلاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر نے سوچا کہ یہ بڑھیا تو کچھ دینے والی نہیں، لیکن وہ بھی اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یکا یک اس کی نظر بادام کے چھلکوں پر پڑی جو صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ فقیر کہنے لگا، اے نیک بی بی، میں تیری سخاوت سے مایوس نہیں ہوں، آج تو تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اچھا چلو، آٹا نہ سہی یہ بادام کے چھلکے ہی دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی، میرے اللہ، یہ کیسا ڈھیٹ فقیر ہے، جونک کی طرح چمٹ گیا ہے۔ تمہیں کیا لگا یہ بادام کے چھلکے میں نے ایسے ہی پھینک رکھے ہیں؟ ارے ان کو تو پیس کر میں اپنے دانتوں کا منجن بناؤں گی، بھلا تمہیں کیوں دے دوں؟ وہ نیک بزرگ جو ایک فقیر کے روپ میں تھا کہنے لگا، سوچ لو، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے ہی کہا ہے۔ اپنے فائدے کے بارے میں سن کر بڑھیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، میرے فائدے کے لیے؟ وہ کیسے؟ فقیر کہنے لگا، وہ اس طرح کہ میں بادام کے ان چھلکوں کے بدلے تمہیں 1 سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا کی باتیں کھل اٹھی اور کہنے لگی، بادام کے ان چھلکوں کے بدلے سونے کا 1 سکہ؟ اچھا ٹھیک ہے، تم بادام کے یہ چھلکے رکھ لو اور مجھے وہ سونے کا سکہ دے دو۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، میں تمہیں سکہ کل لا کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے طنزیہ انداز میں کہا، کل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا رات کو کہیں چوری کرو گے؟ یہ سن کر فقیر کہنے لگا، توبہ توبہ، میں چوری کیوں کرنے لگا؟ بات یہ ہے کہ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں، وہاں رات بھر میں ایک قبر کے پاس لیٹا رہتا ہوں اور صبح نہ جانے کون میرے پاس کوئی 5 سونے کے سکے رکھ جاتا ہے۔ کل میں تمہیں سونے کا سکہ لا کر دوں گا، اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑھیا نے جب فقیر کی یہ بات سنی تو اس نے بے تابی سے پوچھا، اچھا اگر میں بھی قبر کے ساتھ رات گزاروں تو کیا مجھے بھی سونے کے سکے ملیں گے؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ملیں گے۔ اچھا اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر بادام کے چھلکے اٹھائے اور فقیر کو دے دیے اور کہنے لگی، لو بابا، خدا نے مجھے اتنا بڑا دل دیا ہے، مجھ سے تو کسی کی ضرورت دیکھی نہیں جاتی۔ اب فقیر نے بڑھیا کو یاد دلایا، لیکن تم تو کچھ دیر پہلے ان چھلکوں کا منجن بنانا چاہتی تھی۔ بڑھیا نے اپنے پوپلے منہ سے مسکراتے ہوئے کہا، منجن بنا کر میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں ہیں۔ اب فقیر نے اس سے بادام کے چھلکے لیتے ہوئے کہا، میں کل صبح آ کر تمہیں 1 سونے کا سکہ دے دوں گا۔ بڑھیا جھٹ سے کہنے لگی، نہیں نہیں، سکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پر جو چیز دے دی جائے اس کی قیمت میں نہیں لیتی، بس تم اتنا کرنا کہ آج قبرستان نہ جانا، تمہاری جگہ آج میں وہاں جاؤں گی۔ فقیر نے بھی اس کی بات مان لی اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بڑھیا کے دل میں اب لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے فقیر کو بیوقوف بنا دیا اور اس کی جگہ ہر روز قبرستان جا کر وہاں سے سونے کے سکے لایا کرے گی۔ جب رات ہوئی تو بڑھیا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچی۔ وہ ایک پرانی سی قبر کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ وہیں لیٹے لیٹے بہت دیر ہو گئی اور اسے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگی۔ ڈر کے مارے اب تو بڑھیا کا برا حال تھا، لیکن 5 سونے کے سکے پانے کے لالچ میں وہ قبر کے ساتھ ہی لیٹی رہی۔ اسی طرح لیٹے لیٹے آدھی رات گزر گئی۔ اب بڑھیا کو نیند آنے لگی اور وہ وہیں سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک قبر میں پڑی ہے۔ یکا یک ایک زوردار آواز آئی جیسے بجلی کڑکی ہو، اور اس نے خواب میں ہی دیکھا کہ قبر کا ایک حصہ روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کی آنکھیں لال اور چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، ایسا چہرہ جس کو دیکھ کر خوف آ جائے۔
بڑھیا یہ منظر دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ آدمی اس کی طرف بڑھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، تم نے کنجوسی اور لالچ کے چکر میں پڑ کر کبھی کسی کے ساتھ بھلائی یا نیکی نہیں کی۔ تم نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی، بلکہ تم تو اپنی زبان سے لوگوں کے دل دکھاتی تھی۔ اس کے بدلے اب تمہیں ہمیشہ قبر کا عذاب سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس خوفناک آدمی نے اپنے کندھے سے ایک تھیلی اتاری اور اسے الٹ کر جھٹک دیا۔ اس میں سے کئی سانپ اور بچھو نیچے گرے اور رینگتے ہوئے بڑھیا کی طرف بڑھنے لگے۔ اب تو بڑھیا بہت گھبرائی اور خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی۔ اس آدمی نے کہا، اگر تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو وہ نیکی تمہیں کام آتی۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ سانپ اور بچھو اب بڑھیا کے بہت قریب آ چکے تھے۔ بڑھیا ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے اور چلانے لگی، خدا کے لیے کوئی تو مجھے بچاؤ۔ قبر کے روشن حصے میں سے یکایک ایک اور شخص سامنے آیا۔ وہ دکھنے میں بہت معصوم اور حسین تھا اور اس کے نورانی چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ اس نورانی چہرے والے نے بے حد میٹھی آواز میں بڑھیا سے کہا، بڑی بھی ڈرو نہیں، یہ سانپ اور بچھو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک ہی نیکی تم نے کی ہے، آج وہی تمہارے کام آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر بڑھیا کی طرف پھینکی اور اچانک وہ بڑھیا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بڑھیا نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی بادام کے چھلکے تھے جو اس نے اپنے دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو دیے تھے۔ سانپ اور بچھو جیسے ہی بڑھیا کو کاٹنے لگے تو وہ بادام کے چھلکے اڑ کر ان کے منہ پر آ گرے۔ اس طرح خیرات میں دیے ہوئے ان بادام کے چھلکوں نے بڑھیا کو عذاب سے بچا لیا۔ اچانک بڑھیا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کا جسم سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑھیا کا بیٹا اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک پرانی قبر کے ساتھ پڑی ہے۔ وہ بہت خوف زدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو بازوؤں پر اٹھایا اور گھر واپس لے آیا۔ اس واقعے کے بعد بڑھیا بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی کنجوسی کی عادت چھوڑ دی اور پہلے جیسی لالچی نہ رہی۔ کوئی بھی فقیر یا ضرورت مند اس کے دروازے پر آتا تو کبھی خالی نہ جاتا۔ وہ بڑھیا جب تک زندہ رہی سب کے ساتھ محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آتی رہی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔